السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا عنوان ہے کہ جادو کی علامات۔ تو کوشش کروں گا کہ آج پھر ان جادو کی جو علامات ہیں عموماً جو پائی جاتی ہیں تو وہ ذکر کروں۔ ویسے تو جو ہے عامل جو لوگ ہوتے ہیں، عامل حضرات جو ہوتے ہیں، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر اس کی چیزوں کے ذریعے تشخیص کرتے ہیں، اس کے تشخیص کرنے کے بعد پھر علاج کرتے ہیں۔ تو عموماً جو ہمارے تجربات میں آئی ہیں اور بعض حضرات بڑے بڑے جو ہے حضرات گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنے پرانے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، کسی نے تجربات کی بنیاد پر لکھے ہیں۔ تو بہت ساری علامات ہیں جادو کی، تو کوشش کروں گا کہ آج کی ویڈیو میں وہ علامات ذکر کر دوں، آپ کو بتا دوں، جن کے ذریعے جن کے دیکھنے سے آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اوپر یا ہمارے کسی عزیز کے اوپر یا کسی جاننے والے کے اوپر اگر کوئی شکایت کرے تو آپ پہچان سکتے ہیں کیا ان کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے۔ اگر جادو کی علامات پائی جاتی ہیں تو بر وقت فوری طور پر آپ کو علاج کرانا چاہیے۔ تو میں نے وہ کچھ جو علامات ہیں وہ نقل کی ہیں، لکھتا ہوں اور لکھ کر رکھ دی ہیں، آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی علامت کیا ہے جادو کے ذریعے؟ یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے اندر نفاق، جادو کے ذریعے نفاق پایا جاتا ہے۔ ان کے کبھی مرد کے دل میں اور اپنی بیوی کی نفرت، یا کبھی بیوی کے دل میں اپنے شوہر کی نفرت، یا اسی طرح بہن بھائی یا اس قسم کی تفریق کا عمل کرتے ہیں، یہ جادو کے ذریعے، عموماً یہ جادو کے ذریعے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی پسند کی شادی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ جو ہے شوہر جو ہوتا ہے اپنی بیوی کی اس شکل کو دیکھتے اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور کبھی بیوی کی شکل، بیوی ایسا ہوتا ہے اپنے مرد کو دیکھ کے تو فوراً اس کو غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ شروع کی محبت کی شادی ہوتی ہے، پیار کی شادی ہوتی ہے، دونوں خاندانوں کے طرف اچھے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ گھر بگڑ جاتا ہے۔ تو یاد رکھو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اس طرح جو ہے تیسری رشتے سے انکار کرنا، یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض بندے کی بات ہو جاتی ہے رشتے کی، کہیں بھی بات چل رہی ہوتی ہے تو پہلے سب کو ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، اچانک کوئی ایسا شوشہ کھڑا ہوتا ہے کہ فوراً جو ہے رشتہ کا انکار ہو جاتا ہے، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ دوستو اس کے بارے یہ جادو کے ذریعے یہ چیز ممکن ہے، اس کا فوری طور پہ علاج کرانا چاہیے۔ تو پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں تین چار بچیاں جوان ہوتی ہیں کہ رشتے نہیں آتے، تو چوتھے نمبر پہ یہ بھی یاد رکھیے چاہیے رشتے کا نہ آنا بعض دفعہ تقریباً طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بھی جادو کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس دیہاتوں میں یہ چیز ہمیں کئی بار ملی ہے، دیکھنے کو ملی ہے، شکایات بھی ملی ہے کہ جانوروں کا دودھ سوکھ جاتا ہے، حالانکہ گائے ہوتی ہے یا بھینس ہوتی ہے دوسرے گھر میں ہوتی ہے تو وہاں دودھ اچھا خاصا دیتی ہے، جب یہ لے کر آتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں چند دن یہاں بھی دودھ صحیح دیتی ہے، پھر اس کا دودھ خشک ہونے لگ جاتا ہے، دودھ سوکھ جاتا ہے، دودھ نہیں دیتے، گائے ہوتی ہے، بھینس ہوتی ہے، بعض دفعہ پورے باڑے کا باڑا جو ہے دودھ نہیں دیتا، تو یہ بھی جانوروں کے اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ آیا آپ جو ہے جانوروں کے اوپر جادو ہوتا ہے؟ جی جانوروں کے اوپر بھی جادو ہوتا ہے، اس کی بھی کافی سارے قسمیں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے ایک اور جادو کی صورت یہ ہے کہ بعض دفعہ عورتوں کے میڈیکل طور پہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، مرد بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس کی عورت بھی، بیوی بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن بچے بعض دفعہ ہوتے نہیں ہیں، یہ بھی ممکن ہے، اس کو کہتے ہیں نسبندی کا عمل، یہ بھی ممکن ہے۔ اور بچے کا ضائع ہونا، ہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، بچے کا ضائع ہونا یہ بھی جادو کے ذریعے ممکن ہے۔ اور یاد رکھو یہ بچے ضائع ہو جاتے ہیں بعض دفعہ 3 مہینے، 4 مہینے، 5 ماہ، 6 ماہ کے ذریعے، یہ بھی چیز ممکن ہے کہ جادو کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ مباشرت کے بندہ قابل نہیں رہتا، بیوی کے ساتھ ملاپ کے لیے اس کے اندر قوت باقی نہیں رہتی، تو یہ بھی جادو کے ذریعے، جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ میڈیکل اعتبار سے بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جادو کے ذریعے اپنے بیوی کے قابل نہیں رہتا، مباشرت کے قابل نہیں رہتا۔ تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بیوی سے بالکل ٹھیک رہتا ہے، جب مباشرت کا وقت آئے گا، جب ہم بستری کا وقت آئے گا تو اس کے دل میں ہم بستری کی نفرت آئے گی، یا بیوی کی نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، یہ بھی چیز ممکن ہے۔ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو باندھ دیا جاتا ہے یا مرد کو باندھ دیا جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں جو سامنے دیکھنے کو ملی ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شوہر کی شکل ویسے اسے پیار کرے گی، لیکن اس کی شکل اس کو اندر ہی اندر، بیوی کو شکل اس کی بھیانک نظر آئے گی، اندر ہی اندر، وہ چاہے ظاہر نہ بھی کرے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ یا اسی طرح شوہر کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی شکل جو ہے اس کو پہچانتا ہے، جب دیکھتا ہے شکل تو اس کو اندر اس کو عیب نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل خوبصورت ہوتی ہے ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی جو ہے اس سے نفرت کھاتا ہے، اندر اس کو اچھی نہیں لگتی۔ بعض دفعہ گھر ویران کر دیا جاتا ہے، یہ بھی عمل کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ ازدواجی زندگی کو خصوصاً ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے جادو کے ذریعے۔ اور ہاں، اور بات یہ ہے کہ خون کے چھینٹے پڑنا، گھروں میں بعض دفعہ خون کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، کبھی بیڈ کے اوپر، کبھی چار دیواری کے اوپر، کبھی کپڑوں کے اوپر،
कभी फर्श के ऊपर, तो इस खून के छींटे का मिलना ये भी जादू की अलामत है। ये हो सकता है जादू के ज़रिए। और कभी पानी के छींटे, कभी नील के छींटे लगते हैं, नील हल्का आसमानी कलर के छींटे, ये कपड़ों पे भी, फर्श पे भी, दीवारों पे भी, और बेड पे भी, फर्श पे, हर जगह ये भी पाए जाते हैं। तो अगर ऐसे अलामात मिल रहे हों तो फ़ौरन अपना इलाज शुरू करें। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक बंदा अपने ओहदे पर है तो अमल के ज़रिए उसको ओहदे से हटा दिया जाना जादू के ज़रिए, ये भी चीज़ मुमकिन है। अगर इस तरह की कोई शिकायत सामने आ रही है आपको कि ज़हरन कोई चीज़ सामने नहीं है, एक छोटे से इशू की बुनियाद पर बंदे को ओहदे से मुअत्तल किया जा रहा है, आपको ओहदे से मुअत्तल किया, आप किसी अजीज़ व अक़ारिब को अगर ओहदे से मुअत्तल कर दिया जा रहा है, तो आप फ़ौरन जो है अपने किसी मुस्तनद आलिम दीन, बाअमल आलिम दीन और आमिल से इलाज कराएं। हर एर गैर नतु गैर से आप इलाज ना कराएं। तो इसी तरह फिर ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कारोबार भी ठीक चल रहा होता है, सब कुछ ठीक, लेकिन ये नहीं होता पैसा आया कहाँ से है, जा कहाँ रहा है, कोई पता नहीं होता। तो इस किस्म की शिकायत भी सामने आती हैं। अगर इस तरह की शिकायत सामने आ रही हूँ तो आप फ़ौरन अपना इलाज करें। और खून के छींटे से याद है कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि खून, कपड़े को कट लग जाता है, कपड़ों को कट लग जाता है, बाज़ दफ़ा पहनने के कपड़ों को कट, कई दफ़ा ये चीज़ शिकायत सुनने को मिली है, कपड़ों को कट लग जाना, बिस्तर के या इस तरह जो है चादर रात को सोने के लिए ऊपर रखते हैं उसके ऊपर कट लग जाना, तो इस तरह की शिकायत मिल रही हैं तो ये याद रखो ये जादू की शिकायत हैं। और कारोबार के अंदर बंदिश होना, माल के अंदर बंदिश होना, ये जितनी मैं अलामत बताई हैं, अगर इस तरह की आपके अंदर कोई चीज़ सामने आ रही है तो फ़ौरन आप जो है किसी मुस्तनद आलिम दीन, बाअमल आलिम दीन, जिसका चलना उठना बैठना बिल्कुल शरीयत के ऐन जो है मुताबिक हो, मुवाफिक हो, उससे इलाज। ऐसे नहीं हो जो शरीयत, जिसका चलना उठना बैठना शरीयत के मुवाफिक नहीं है तो आप उससे किनारा कशी करें, आप उससे इलाज ना करवाएं। तो इस कोशिश करूँगा इस नेक्स्ट वीडियो में फिर इस जादू के मुताल्लिक़ मैं आप एक और वीडियो जो है आपके सामने पेश करूँ। तो अगर ये आप वीडियो पसंद आई है तो ये इस वीडियो को हम चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाएं। अगर पसंद आई है तो आगे शेयर भी ज़रूर करें। वस्सलाम, आपका दोस्त मोहम्मद शुएब।